بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جو بھی بہن بھائی بچے بچیاں سن رہے ہیں سب کو میری طرف سے عید مبارک ہو۔ عید کی خوشی ہم کیوں مناتے ہیں، پہلے میں یہ تھوڑا سا واضح کر دوں کہ رمضان کا مہینہ اللہ نے پورا ایک ہمارے لیے خوشی کا مہینہ بنایا ہے، جس میں اللہ کی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، جنت کو روزانہ سجایا جاتا ہے، اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے، کوئی بخشش چاہنے والا، کوئی حاجت مانگنے والا، فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے اور نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور نفل اور فرض کا فرق اتنا بڑا ہے کہ قیامت تک 2 رکعت نفل پڑھتا رہے تو فرض رکعت کے ایک سجدے کے برابر نہیں۔ اور اس میں جو مر جاتے ہیں اہل ایمان، ان کا حساب نہیں ہوتا، ان کو قبر میں منکر نکیر نہیں آتے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس طرح 29 دن رات یہ سلسلہ چلتا ہے، اور آخری رات پھر اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ میرے بندوں نے رات کو قیام کیا، یعنی تراویح کی نماز پڑھی، دن میں روزہ رکھا، تو میں نے اس پر ان سب کی بخشش فرما دی۔ تو اس خوشی میں پھر ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے مل کر 2 نفل ادا کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمارے گناہوں کو معاف فرمایا، جہنم کو ہم پہ حرام کیا، جنت کو ہم پہ واجب کیا۔ اصل تو عید کی خوشی کی یہ وجہ ہے۔ آپ عید کے لیے غسل فرماتے تھے اور اپنے کپڑوں میں سے اچھے کپڑے منتخب فرماتے تھے، اور فجر کی نماز کے بعد آپ اشراق نہیں پڑھتے تھے اس دن، باقی آپ کی ساری زندگی کا معمول تھا کہ فجر کے بعد آپ اشراق پڑھتے تھے، لیکن اس دن آپ اشراق نہیں پڑھتے تھے، غسل فرما کے پھر کچھ کھا کے، کوئی میٹھی چیز، کھجور ہی عام طور پر ہوتی تھی، کھجور کھا کے پھر آپ عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے تھے اور پہلے نماز پڑھاتے تھے، پھر خطبہ ہوتا تھا، اور اس کے بعد جس راستے سے آپ جاتے تھے اس راستے کو چھوڑ کر پھر اور راستے سے گھر واپس آتے تھے، پھر وفود سے ملاقات کرتے تھے، سرداروں سے، صحابہ سے ملاقات کرتے تھے، اس میں کچھ کھانوں کا اہتمام بھی ہوتا تھا۔ اس طرح ایک عام روٹین کی عید ہوتی تھی آپ کی، ملاقاتیں کرنا، کھانوں میں جانا اور اچھے کپڑے پہننا، سب کو خوشی سے ملنا، یہ عید الفطر پر آپ کا یہ معمول تھا۔ باقی جو اداسیاں ہیں، ڈپریشنیں ہیں، اس کی وجہ آپس کی محبتوں کا کم ہو جانا ہے، اور دنیا کی ایسی دوڑ جس نے اپنے آپ کو بھی بھلا دیا ہے، اور آپس کی نفرتیں ہیں اور آپس کے بغض، حسد ہیں، ان منفی جذبوں نے ہماری خوشیوں کو دھندلا دیا ہے، ورنہ رمضان کا ہر لمحہ خوشی کے لیے ہے، اور عید اس کی پیک ہے، اور پوری زندگی اللہ راضی ہو رہا ہو تو خوشی ہی خوشی ہے۔ ہمیں اپنے ملک سے، اپنی نسل سے آپس کی نفرتیں، حسد، بغض یہ مٹانے ہوں گے، تب جا کر ہمیں حقیقی خوشیاں حاصل ہوں گی۔ میں اس عید کے خوشی کے موقع پر اپنی قوم سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، دھوکہ دینا چھوڑ دیں اور ظلم کرنا چھوڑ دیں۔ مذہبی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا، سیاسی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا، صوبائی قومی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا، آپس کی رنجشوں کی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا۔ میں ساری قوم کے سامنے جھولی پھیلا کر چاروں صوبوں کے رہنے والوں سے اور ہر مکتب فکر سے متعلق اہل ایمان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آئیں ہم سچائی کو اپنا ساتھی بنائیں اور دیانتداری سے اپنے آپ کو آراستہ کریں اور انصاف کا ساتھ دیں، نہ ظالم بنیں نہ ظالم کا ساتھ دیں۔ اسلام 2 چیزوں کا مجموعہ ہے،
ایک اللہ کا حق ہے جو عبادات کی شکل میں ہے، اور ایک اللہ کے بندوں کا حق ہے جو اخلاقیات اور معاملات اور معاشرت کی شکل میں ہے۔ یہ دونوں کمپلسری پیپر ہیں، دونوں لازمی پیپر ہیں، ان دونوں میں پاس ہونا ضروری ہے۔ میری نماز اچھی ہے لیکن میری دکان پہ جھوٹ ہے تو نماز اس جھوٹ کی کمی کو پورا نہیں کر سکے گی۔ میری دکان پہ سچ ہے لیکن میں نماز نہیں پڑھتا تو میرا یہ سچ بولنا میرے نماز کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے 2 لفظوں میں سارا دین بتا دیا تھا۔ جب آپ کے جانے کا وقت قریب تھا تو آپ 2 لفظ دہرا رہے تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت میرے بعد ایک نماز نہ چھوڑنا، اور ایک امت کے غریب مسکین لوگوں سے، نوکر غلاموں سے اچھا سلوک کرنا۔ یہ 2 الگ الگ ڈیمانڈ ہیں۔ جیسے پانی پینے سے روٹی کی کمی پوری نہیں ہو سکتی اور روٹی کھانے سے پانی کی کمی پوری نہیں ہو سکتی، یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ اخلاق کو عبادت کی کمی پر نہیں کر سکتی، اور عبادت کی کمی اخلاق کو اور اخلاق کی کمی کو عبادت پورا نہیں کر سکتی۔ ان دونوں چیزوں میں پاس ہونا ضروری ہے، تب جا کر ایک معتدل معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتے ہیں۔ میرے نبی وضو فرما رہے تھے تو صحابہ آپ کے وضو کا پانی گرنے نہیں دے رہے تھے، نیچے سے لے کر کوئی پی رہا تھا، کوئی منہ پہ مل رہا تھا، تو آپ نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا کون ہوتا ہے۔ فَلْيُسْقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، اللہ رسول سے محبت کرنے والا وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، جو ہمیشہ امانت داری سے کام لیتا ہے، کبھی دھوکہ فراڈ نہیں کرتا۔ فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اور جو ہمیشہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، پڑوسی اپنے ہوں، غیر ہوں، مسلم ہوں، نان مسلم ہوں، وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ یہ 3 نشانیاں ہیں عشق رسول کی۔ یہ 3 باتیں میری قوم اپنا لے تو یہ اندھیرے اجالوں میں انشاءاللہ تبدیل ہو جائیں گی۔ دنیا کے لیے قانون ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جس قوم میں انصاف، دیانتداری اور سچائی ہوگی انہیں اللہ عروج دے گا، وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو۔ اور جن ملکوں میں، قوموں میں بددیانتی ہوگی، ظلم ہوگا، جھوٹ ہوگا، وہ زوال کا شکار ہوں گی۔ ساری ویسٹرن دنیا تو لیڈ نہیں کر رہی، ہمارے جیسے ملک بھی ہیں جہاں یہ ساری چیزیں ہیں تو وہ ہماری طرح ہی ذلیل ہیں اور ہماری طرح ہی وہ خوار ہیں۔ چند ایک ملک ہیں جنہوں نے ان چیزوں کی رعایت کی ہے تو وہ اس وقت لیڈنگ رول میں ہیں اور لیڈنگ ماڈل میں ہیں۔ تو دنیا کے لحاظ سے تو یہ قانون ہے کہ سچائی، دیانتداری اور انصاف ان قوموں کو اونچا لے جائے گا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ آخرت میں کامیابی کا آخری فیصلہ ایمان پہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے میں شرک معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ میں جسے چاہوں معاف کر دوں۔ تو ہماری 52 کے قریب اسلامی ریاستیں ہیں، وہ سب بری طرح اس زوال کا شکار ہیں، جس کی بنیادی وجہ یہ 3 ہے جس کو میں بار بار آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں۔ کسریٰ کے محل میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی جس کی پوجا کی جاتی تھی۔ جہاک کے زمانے سے پوجا شروع ہوئی تھی آگ کی۔ جہاک ایک مرتبہ شکار کو نکلا ہوا تھا، ایک سانپ حملہ وار ہوا، اس نے اس پر پتھر مارا، پتھر پر ڈالا، اس سے شعلہ نکلا، اس شعلے نے سانپ کو لپیٹے میں لے لیا۔ اس نے کہا یہ میری نجات دلانے والا ہے۔ یہاں سے آگ کی پوجا ایران میں داخل ہوئی۔ اس کو 1000 برس ہو چکے تھے اور ایک پل کے لیے بھی آگ بجھنے کو نہیں ہوئی تھی۔ اس کو جلاتے رہتے تھے۔ ساگوان، اود کی لکڑیوں سے، 4 دینی کی لکڑیوں سے، ازس کی لکڑیوں سے یہ آگ جلائی جاتی تھی۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے آگ ایک دم بجھ گئی۔
सारा जोर लगाया, जलती ही नहीं थी। यमन में एक काहिन कभी बाहर नहीं निकलता था। जिस दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, घबरा कर बाहर निकला, कहने लगा, ए अहले यमन, आज से भूतों का जमाना खत्म हो गया है, आज से भूतों का जमाना खत्म हो गया है। जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, बड़े बड़े बुत खानों के भूतों से आवाज आई कि हमारा जमाना खत्म हो गया है। जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, बड़े बड़े बुत खानों से आवाज आई कि हमारा जमाना खत्म हो गया और अब नबी आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना शुरू हो गया है। भूतों को तोड़ने का जमाना आ गया है और आपके हाथों भूत टूटे, आप तवाफ फरमा रहे हैं। 360 बुत खड़े हुए हैं, आप अपनी ऊँटनी पर तवाफ फरमा रहे हैं। आपके हाथ मुबारक में कमान है, आप चलते जा रहे हैं और बुत को यूं इशारा करते हैं, यूं इशारा फरमाते कि भूत टूट कर गिर जाता था, फिर यूं इशारा करते और फिर भूत टूट कर गिरता। 360 भूत तो बैतुल्लाह में रखे थे हाथ के इशारे से, हालांकि कमान हाथ में थी, कमान को लगाया नहीं, किसी भूत से कमान को लगाया नहीं, यूं किया, इशारा करते चले जा रहे थे और भूत टूटते चले जा रहे थे। भूतों को तोड़ने वाले का जमाना आ गया और जब आपकी नबूवत वजूद में आई तो सारे आलम में जलजला आ गया, सारे आलम के भूत गिरे, सारे आलम के बादशाह गूंगे हो गए। एक यहूदी मक्के के गलियों में शोर मचाता फिरता था, आज कोई बच्चा पैदा हुआ। उन्होंने कहा, हाँ फला का लड़का पैदा हुआ है। कहा, इसका बाप जिंदा है? कहने लगा, हाँ। तो यहूदी ने कहा, नहीं, कोई ऐसा बच्चा हो जिसका बाप मरा हुआ हो। उन्होंने कहा, अबुल मुत्तलिब का पोता पैदा हुआ है। उसने कहा, मुझे दिखाओ। जब देखा तो चीख निकली और कहने लगा, ऐ बनी इसराइल, तेरी हलाकत, आज बनी इसराइल से नबूवत निकल गई और ऐ कुरैश की जमात, तुम नबूवत को आज हमसे ले गए। एक वक्त आएगा, ये एक दिन टक्कर लेगा जिसकी टक्कर की आवाज मशरिक व मगरिब में सुनाई देगी। अभी तो आप पैदा हो रहे हैं, अभी काम शुरू नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 10 बरस है और अबू तालिब आपको लेकर जा रहे हैं तिजारती काफिले में। बुहैरा राहिब रास्ते में पड़ता है, उसकी नजर काफिले पर पड़ी। काफिले का सरदार कौन है? तो उन्होंने कहा, मैं हूँ। कहा कि कल आप सबकी दावत है। वो कहने लगे कि आपने पहले तो कभी ऐसा काम नहीं किया। कहा, ये काम एक अरसे से कर रहा हूँ। अगले दिन सारे काफिले वाले आ गए, दरख्त के नीचे बैठे हुए थे तो देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। देखा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। बुहैरे ने कहा, सारे हैं, कोई बाकी है? कहने लगे, एक बच्चा है, वो ऊँट चराने गया है। वो कहने लगा, उसी की बरकत से तो तुम्हें बुलाया है, वो ना होता तो मैं तुम्हें क्या पूछता, उसको बुलाओ। अब एक आदमी भागा भागा गया तो उनको बुला कर लाया। अब बुहैरा की नजर पड़ रही है और देख रहा है, और जब आप तशरीफ लाए तो कोई जगह साया नहीं, साया खत्म हो चुका था। सारे लोग साये के नीचे बैठ चुके थे और आप धूप में बैठ गए। एक शाख तेजी से आगे बढ़ी और आप पर साया कर दिया। ये 10 साल की उम्र में हो रहा है। उस पेड़ को पता था कि ये बच्चा आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये पेड़ जानता है कि ये आखिरी रसूल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा, खुश्क पेड़ खजूर देने लग गया। आप सर्दी में बाहर निकले, देखा कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु परेशान हाल फिर रहे हैं। आपने फरमाया, अली क्या हुआ? कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भूख लगी है, बैठा नहीं जा रहा। आपने फरमाया, मुझे भी भूख लगी है, मैं भी इसीलिए बाहर आया हूँ, बैठा नहीं जा रहा। आगे गए तो कुछ सहाबा इकराम बैठे थे। आपने फरमाया, क्या हुआ, क्यों बैठे हो? कहा, या रसूलुल्लाह, भूख लगी है, बैठा नहीं जा रहा। हमने कहा, चलो बाहर आकर गप्पे मारते हैं, कोई रात तो कटे। तो आपने उस वक्त फरमाया, ये सर्दियों का जमाना है, अली जाकर उस खजूर के पेड़ से कहो कि अल्लाह के रसूल कहते हैं हमें खजूर दो। खजूर तो गर्मी में आती है और ये सर्दी का जमाना है। हजरत अली दौड़ कर गए। आगे उन्होंने ये भी नहीं कहा, या रसूल अल्लाह, ये कैसे होगा? जैसे हम किसी दुकानदार से कहे कि सच बोलो, अल्लाह के नबी का फरमान है, कहता है कि फिर दुकान कैसे चलेगी, फिर कारोबार कैसे चलेगा? वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये कहाँ से फल लाएगा, ये तो सर्दी का जमाना है। वो दौड़ते हुए गए, कहा, ए खजूर, अल्लाह ताला का रसूल कहते हैं ताज़ा खजूर दो। टप 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 पत्तों से खजूर गिरने लगी।